دیکھ رہے ہیں، یہ ادارہ تعلیم کا مرکز ہے، تربیت کا مرکز ہے، بیداری و شعور کا مرکز ہے، اتحاد و وحدت و یکجہتی کا مرکز ہے، اور یہ سب کچھ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جس طرح اس کی عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے لطف سے مومنین کی کوششوں سے وجود میں آئی ہیں، اور اس کے اندر جو نظام ہے وہ بھی اسی طرح انہی مومنین اور انہی بانیان کی کوششوں سے ہے۔ اور جو وحدت کا پرچم اٹھایا ہے الحمدللہ، آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ میلاد امیر المومنین میں آپ نے دیکھا کہ تمام مسالک کے علماء، اہل حدیث یہاں موجود ہیں، دیوبند یہاں موجود ہیں، تبلیغی جماعت یہاں موجود ہے، مشائخ یہاں موجود ہیں، بریلوی مسلک سے لوگ یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے تأثر نہیں دیا، بلکہ وہ جو ہندو پنڈت تھے انہوں نے شعر میں آپ کو کہا کہ جو بھی تقسیم کر کے علی کو ہم سے چھیننا چاہے گا ہم نہیں چھینے دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اہل سنت بزرگ کہے گئے کہ یہ قبضہ ہم کرنے نہیں دیں گے، چونکہ علی سب کے ہیں، دین سب کا ہے، اہل البیت سب کے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں نجات کے لیے دی تھی ہم ان کو نزاع کا سبب بنا لیں اور نزاع کا ذریعہ بنا لیں۔ بھلے بعض ہیں ناصبی ہیں اور نصیری ہیں، نصیری اور ناصبی اگر سوشل میڈیا پہ کوئی حرکت کرتے ہیں آپ اس میں بہک نہ جائیں، آپ کو اگر کوئی تیش جلاتا ہے آپ اس میں بہک نہ جائیں، بلکہ امیر المومنین کی طرح امیر المومنین کو بہت تیش جلاتے تھے، کبھی شامی تیش جلاتے تھے، کبھی خوارج تیش جلاتے تھے، لیکن امیر المومنین کبھی تیش میں نہیں آئے۔ جب حد کراس کر جاتے تھے پھر ان کے خلاف تلوار اٹھاتے، حد المقدور ان کے خلاف بھی تلوار اٹھانے پر راضی نہیں تھے۔ شیعہ تیش کا موضوع نہیں ہے، جذبات کا موضوع نہیں ہے، شیعہ اہل البیت کے صبر و استقامت کا موضوع ہے، کربلا کا مذہب ہے، کربلا کا مکتب ہے، پائیداری کا مکتب ہے۔ یوں نہیں کہ جو دشمن نقشے بنائے ہم اس نقشے میں اتر جائیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ دشمن کے بنائے ہوئے نقشے میں جا کر نہ کھیلو، دشمن کے بنائے ہوئے نقشے میں جا کر نہ کود جاؤ، اور دشمن کے غیر شعوری معاون نہ بن جاؤ۔ یہ کام پاکستان میں کر رہے ہیں، ملک میں دہشت گردی ہے۔ پشاور سانحہ تازہ ترین جو ہوا آپ نے اس کی حالت دیکھ لی، باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر دہشت گردوں کو ملک میں دعوت دی گئی ہے اور اب ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور دہشت گردوں نے دو طبقے اپنے الرٹس میں لکھے ہیں، ایک شیعہ اور دوسرے پولیس، اور دونوں کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی ہے۔ یعنی ریاست اور تشیع کو دہشت گرد برابر سمجھتے ہیں۔ اگر دہشت گردوں کے نزدیک تشیع اور ریاست برابر ہیں اور وہ دونوں کے دشمن ہیں، تو ہم بھی یہ بات اقرار کرتے اور اعتراف کرتے ہیں کہ شیعہ اور ریاست برابر ہیں۔ ریاست پاکستان میں تشیع اور تشیع ریاست پاکستان کا حصہ ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر بانی قائد اعظم ہے اگر امام حسین کا پیروکار، تو پاکستان کا محافظ بھی وہی ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیروکار۔ میں نے یہ بات فوج کو پیغام میں کہی تھی کہ اگر جیسا کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے، تو میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ پیسوں کی غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اور ملک کی لوٹ مار کی وجہ سے ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ روکیں، آپ اقدام کریں، انشاءاللہ حیدر کرار کے پیروکار آپ کے ساتھ ہیں، حیدر کرار کے پیروکار آپ کے ساتھ ہیں، اور دہشت گردوں کو ناک ان کی خاک میں رگڑنا یہ تو خصوصی موضوع ہے امیر المومنین کا۔ ہمیں علی نے یہی تو سکھایا ہے، ہمیں امام حسین نے یہی تو سکھایا ہے کہ اگر کوئی صحابی ہے تمہارا مخالف ہے اس کا احترام کرو، اس کو سلام کرو۔ امام حسین نے کسی صحابی کی بھی حرمتی نہیں کی، کسی صحابی نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، مدینہ میں رہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، احترام لیا، لیکن یزید کو کہا نہ یہ نہ صحابی ہے نہ صحابیت سے اس کا کوئی تعلق ہے، یہ ناسور ہے اور ناسور دہشت گرد ہے، اس دہشت گرد سے زمین پاک کرنا حسین کا فریضہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں اسلام کی آرمی کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ خطابی مبالغہ نہ سمجھیں،
جنرل سلیمانی آج کے زمانے میں یہ فرزند حسین، یہ سرباز حسین، یہ حسین کا سپاہی، اس نے دہشت گرد نوے ملکوں کی بنائی ہوئی دہشت گرد ٹولے کو اس نے ناک کو چلے چپائے ہیں اور ذلت کے ساتھ ان کو نکالا ہے۔ اگر وہ سوریہ و عراق میں ان کو نکال سکتا ہے تو وہ پاکستان و افغانستان میں بھی کوئی حیدر کرار کا فرزند یہ کام کر سکتا ہے۔ عاصم منیر، آپ سید ہو، آپ اولاد حسین ہو، حسین کے بیٹے ہو، سید ہو آپ، تو خون حسین تمہاری رگوں کے اندر موجود ہے۔ وہ بھی جنرل تھا جس کا نام سلیمانی تھا، تو بھی جنرل ہے جس کا نام عاصم منیر ہے۔ تو وہی قدم اٹھا کہ جس طرح جنرل سلیمانی نے دہشت گردوں کو سبق سکھایا تو کبھی نہیں بھولیں گے عاصم منیر، آپ بھی ہمت کرو، دہشت گردوں کو سبق سکھاؤ، تو وہی جنہوں نے سلیمانی کا ساتھ دیا وہ تمہارے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ دہشت گردی ناسور ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، امت نے مل کر اتحاد سے ختم کرنا ہے۔ یہ امیر المومنین کا سبق ہے، یہ امیر المومنین کا درس ہے۔ وقت قلیل ہے، اذانیں نزدیک ہو چکی ہیں۔